اصل ناظرین کرام، ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ایک پنجابی کا لفظ بولا جاتا ہے، کراچی والے بھی بولتے ہیں، میں نے کراچی میں بھی سنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اردو کا ہے کہ صرف پنجابی کا ہے، کہ کڑمس مچا ہوا ہے۔ بالکل عجیب و غریب صورتحال ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیسے ہو رہا ہے۔ کبھی سلامتی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اکانومی کا کہتے ہیں ڈوب رہے ہیں، سیاست کا کچھ سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں اقتدار کی جنگ ہے۔ اب تو یہی لگتا ہے اقتدار کی جنگ ہی لڑتے رہے ہمارے سیاستدان، پھر کہتے ہیں سیاستدانوں کو برا نہ کہو، غیر سیاسی قوتیں آ کے قبضہ کر لیں گی گویا۔ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی ابھی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ ہی نقشہ ہے۔ ایک ایسی صورتحال ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ، کوئی کہتا ہے دوسرا الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی کہانی سمجھتا ہے کہ الیکشن کراؤ گے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے، لیکن الیکشن تو الیکشن ہونے چاہیے، یہی ہے کہ وقت پہ ہونے چاہیے، پہلے ہونے چاہیے، بعد میں ہونے چاہیے، یہ تو آپ بحث کر لیتے ہیں، لیکن الیکشن کی اہمیت سے اگر آپ لاتعلق ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں جمہوریت کا بستر گول کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے طور پر جو صورتحال پیدا ہوگی وہ پھر اس ملک کو اس کا آئین، کیونکہ یہ ایک فیڈریشن ہے، وہی باقی رکھے ہوئے ہے۔ یہی جمہوریت ہے جس کی وجہ سے ہم شاید ابھی ایک قوم کے طور پر زندہ ہے۔ اس کو اگر آپ تباہ کر دیں گے تو شاید کچھ نہیں بچے گا۔ بہرحال آج جو بھی صورتحال ہے ملک کی، اس میں تو ایک ہی سوال کیا کرتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا بنے گا پاکستان کا۔ آج کسی نے کہا تھا کہ پاکستان کی بات آپ بعد میں کیجئے، یہ تو سلامت رہے گا، پاکستان میں رہنے والوں کا کیا بنے گا۔ اس سوال کا جواب آج سب سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں جی، ہمارے بہت سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں اور بہت معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہیں، ویسے تو انہیں دفاعی تجزیہ نگار کہا جاتا تھا ایک زمانے میں، لیکن یہ سیاست پر بھی بہت معاملہ فہم آدمی ہیں، اور یہ دونوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے طاہر ملک صاحب، بہت صاف اور جچی تلی بات کرنے والے ہمارے ایک تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرار کھوڑو صاحب، بہت یعنی کہ زیرک معاملے کی تہہ کو پہنچنے والے، یہ ہمارے، میں تو انہیں نوجوان صحافی کہتا ہوں لیکن یہ کہتے ہیں سینئر صحافی، چلیے تو وہ بھی ایک کہانی ہے۔ بہرحال ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سلمان عابد صاحب، میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں کہ بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں باقی اپنے ساتھیوں سے، بات یہ ہے میر صاحب، ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ایک طرف کانسٹیٹیوشن ہے، ایک طرف آپ کا قانون ہے، اور ایک طرف آپ کے جمہوریت کے بنیادی اصول یا فریم ورک جو آپ طے کرتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، یہاں کوئی بھی فریق، اس کا اپنا اپنا آئین ہے، اپنا اپنا قانون ہے، اپنی اپنی سیاست ہے، اور اپنی اپنی تشریح ہے جمہوریت کی اور سیاست کی، اور اس کے مطابق وہ اپنی مرضی کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ پی ایم ایل این کا موقف دیکھیں گے، وہ کہیں گے جو کچھ گورنر صاحب کر رہے ہیں وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں۔ جو کچھ آپ پرویز الہی کو سنیں گے وہ کہیں گے جی ہم تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ اچھا، جب معاملہ کورٹوں کے اندر چلتا ہے تو وہاں سے بھی ایسی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں کہ اس کی بھی اپنی اپنی تشریح ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک انتشار کی کیفیت پیدا کر دی ہے، قانون دان بھی پارٹیزن ہے جی پارٹیزن ہے۔ مثلا دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب سے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور کل یہ کہا گیا کہ پہلے آ کے آپ اس بات کی ضمانت دیں کہ آپ اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے۔ بھئی یہ تو اس وزیر کا سوابدیدی حق ہے، وہ استعمال کرے یا نہ کرے۔ تو سوال یہ کہ اس کی بھی تشریح سیاسی بنیادوں پر ہو رہی ہے۔ اب جو مسئلہ آ گیا بنیادی طور پہ، یہ ساری لڑائی جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور جوڈیشری کے درمیان ایک ٹکراؤ کا جو ماحول ہم نے پیدا کر دیا ہے، اس کا عملی نتیجہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کر سکے گا؟ کیا پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کر سکے گا؟ تو جواب نفی میں ہے۔ اور یہ جتنی زیادہ آپ اس کی گنجل میں جاتے جائیں گے، آپ اس میں سے دیکھیے اور زیادہ پیچیدگیاں جنم لیتی رہیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلوں کو حل تو کرنا نہیں چاہتے سیاسی لوگ، ہم اپنے مسئلوں کے حل کے لیے کبھی جاتے ہیں جوڈیشری کے کندھے استعمال کرتے ہیں، کبھی ہماری نظریں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتی ہیں، اور کبھی ہم کسی اور کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے وہ حل کر دیں۔ کل عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور فیصلے ان کو ہی کرنے ہیں، اور حکومت کے اندر بھی بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے، وہی سارے معاملے کو ریزالو کر سکیں گے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو روکنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرے۔ تو یہ جو ایک ماحول ہم نے بنا دیا ہے،
اس سے تو پاکستان کی کوئی سیاست اور جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہونے والی. اور نہ صرف سیاست اور جمہوریت کی خدمت نہیں ہونے والی, وہ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں, ابھی آپ نے پائٹ کی رپورٹ دیکھ لی جہاں بتایا گیا کہ 40% سے زیادہ اور 35% سے زیادہ لوگ اربن اور رورل ایریا سے پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ 21 اور 22 میں کئی لاکھ افراد پاکستان چھوڑ گئے ہیں. تو اب پاکستان میں جو اکنامک فرسٹریشن ہے, یعنی ہم سب کہتے ہیں کہ جی بنیادی کی نقطہ جو ہے نا وہ معیشت کی بحالی ہے, لیکن حرکتیں ہماری معیشت کی بحالی والی نہیں ہیں. ہم سیاسی گنجل میں اتنے ڈالتے جا رہے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے سیاست کو نہیں سلجھانا تو معیشت کیسے سلجھے گی. تو اس میں جا کر ہم پھنس کے رہ گئے, کیونکہ سب کے انٹرسٹ میں نا وہ ریاست کے مفادات اور لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کے مقابلے میں ذاتیات پر جو مبنی سیاست ہو رہی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے جو ہم. سلمان صاحب, آپ نے بالکل ایک بنیاد رکھ لی گفتگو کی. میں زرار کھروڑ صاحب کی طرف جاتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں. بریگیڈ صاحب کو میں آخر میں لوں گا کہ ان سے میں بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں. زرار صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی ہے ہماری سلمان احمد صاحب کی, ماشاءاللہ معاملہ فہم آدمی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پر؟ یار کچھ کہنے کے لیے کچھ بچ گیا ہے کیا امیر صاحب؟ میرا تو نہیں خیال کہ کچھ کہنے کے لیے کچھ بچ گیا ہے. میں نے تو اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں, کیونکہ جب میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کراچی شہر میں 20 کلو کے آٹے کا بیگ اب 2500 روپے کا ہو گیا ہے, جو میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوا تھا پہلے. ہاں, آنکھیں کھولنے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو روڈ کے سٹینڈ پر لوگ بن کباب خریدنے آتے تھے وہ جہاں 100 لوگ ہوتے تھے اب 10 لوگ ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 1.5-2 مہینے کے بعد ہم ایک بار پھر جاتے ہیں کہ یار چین بھائی نہیں ہے, رول اوور کر دے, یا سعودی عربیہ نہیں ہے, آپ کے پاس جو جیب میں جو پیسے ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ آپ ہمارے بینک میں ڈال دیں. تو یہ چلتا رہتا ہے. اچھا, جو پھر آپ اگر آپ غلطی سے اپنی آنکھیں کھول دیں تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع ہو گئی ہیں. وہ ایک واضح اٹیمپٹ ہے کہ ایک بہت بڑی کارروائی کریں. اچھا, چھوٹی کارروائیاں تو ان کی چلتی رہی ہیں, وہ تو ہم رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے نا, کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب پنجاب اسمبلی میں کون سا کلوز, کون سا سب سیکشن, کون سی شک اپلائی ہوگی. یار وہ کیا ہے, ہاں جیت تو آخرکار وکیلوں کی ہوتی ہے نا اس ملک میں. میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اس وقت سے زیادہ تیزی پکڑا ہے ان چیزوں نے جب سے افغان طالبان نے کیا کہتے تھے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں. تو اب غلامی کی زنجیریں تو انہوں نے توڑ دی اور ٹی ٹی پی ہمارے سر توڑنے کے چکروں میں ہے. اچھا, جب بھی ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے جیسے کہ بندو میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں جو ہوا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ نہیں لگتا اور سیاسی الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل آپ کی وجہ سے ہے, وہ بھی بھول جاتے ہیں, اپنا ریکارڈ بھی بھول جاتے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ جی نہیں یہ آپ کی کرپشن کی وجہ سے. اچھا یار, کوئی مجھے بتا دے کیسے. ہاں, تو پوائنٹ ہے کہ یہاں پر آپ 50 بندے, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ 50 بندے اگر آج خدا نہ خواستہ مر بھی جائے نا, 5 سیکنڈ کے اندر وہ لاشیں نہیں ہوں گی, وہ شہید نہیں ہوں گے, وہ پولیٹیکل فٹ بال ہوں گے. کوئی سولوشن نہیں مجھے نظر آتی, زیرو, انلیس کہ کوئی الادین کا چراغ ہے کسی کے پاس, اس سے جن نکلے اور کہے کیا حکم میرے آقا. اس کے علاوہ سر آن دا گراؤنڈ آپ نمبرز کو دیکھیں, آپ سچویشن, پولیٹیکل سچویشن کو دیکھیں, کوئی شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں ایک سولوشن آپ کے سامنے نہیں ہے, اور نہ ہی آئے گی جب تک یہ صورتحال چلتی رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے جی. طاہر ملک صاحب, کیا اپنے دو ساتھیوں کی گفتگو سنی, آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے خاصی آسانی ہو گئی ہے دونوں اپنے بھائیوں کی بات سن کے. میں سمجھتا ہوں مسئلہ فلسافک ہے. خاص طور پہ سلمان نے جو بات کی ہے وہ ساری ڈیزیز بتائی ہے, وہ سارا افیکٹ ہے. فلسفی کی کسی نے بات نہیں کی. فلسفی بڑی سمپل ہے, یا تو آپ ویسٹ کی فلسفی جو ڈیموکریسی اس کو فالو کر لیں, جو میں اب 75 سال کی بات کر رہا ہوں, میں آج کی بات نہیں کر رہا. وہ سمپلی ہے کہ پولیٹیکلی لیڈرشپ جو میجورٹی ہے, قبولیت کی بات ہے. اگر آپ کو زیادہ لوگ قبول کرتے ہیں, آپ اچھے ہیں, آپ بدصورت ہیں, آپ بد اخلاق ہیں, آپ کا پلان اچھا ہے برا ہے, آپ کی ججمنٹ کوئی نہیں ہے, آپ کی میجورٹی آپ کے ساتھ ہے, اینڈ یو ہیو دا رائٹ ٹو رول. سیدھی بات ہے, ووٹ آپ کو لائے گا, ووٹ آپ کو نکال دے گا. یہ گورے نے سیکھا تھا 5-6 ہزار سال کی سیولائزیشن سے. ہم نے ایک نئی کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا جو پولیٹیکل کی جتنی بھی باتیں دونوں میرے بھائیوں نے کی ہے, مجھے ان سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ بیماری کی جڑ نہیں آپ کو بتا پا رہی. بیماری کی جڑ یہ ہے کہ یا تو آپ ویسٹرن ڈیموکریسی پہ چلے جائیں, آپ ایسی لیڈرشپ پیدا کریں جو لوگوں کو کمیونیکیٹ کرے, لوگوں سے ووٹ لے, لوگ اس کو نکال دیں. آپ نے ایک کمپنی کی نئی مشہوری بیچ میں پایا, جو آپ نے لفظ یوز کیا کڑماسی, کیونکہ میں پنجابی ہوں, میں اس کا ذرا زیادہ ایکسپلین کر دوں. کڑماسی یہ ہے
کہ آپ کو عوام کی جو قبولیت ہے، اپنا جو مقبولیت ہے، اس کے ساتھ طاقتور کی قبولیت بھی لینی ہے. یہ میں نے سہیل وڈائر سے لفظ لیا ہے. تو یہ دنیا کا کوئی پولیٹیکل سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا کہ ایک طرف آپ پاپولر ہو اور دوسری طرف آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سرکاری ملازمین ہے، ان سے آپ گرین کارڈ لیں، ان سے پرمیشن لیں. تو یہ دونوں چیزیں کبھی آپ کوالٹی کی لیڈرشپ لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا آدھا جو ہے وہ ایسٹ میں ہوگا اور آدھا ویسٹ میں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں 75 سال کی کہانی یہ ہے کہ یا تو آپ پولیٹیکل پروسیس چلنے دیں ویسٹرن ڈیموکریسی پہ، یا پھر آپ کنٹرول ڈیموکریسی کر دیں کہ ہم ایک ایگزام لیں کہ اپنا 70 نمبر کا جو پاس کرے گا وہ الیکشن لڑے گا، جو ہو رہا ہے ویسے پریکٹیکلی یہی ہے. تو کنفیوژن جو ہے نمبر جو لے گا جی وہی حکومت کرے گا، بلکہ یہ مجھے دونوں کو ملا کے آج کل ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا نام دیا جا رہا ہے اسے. یہ سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت جی جی ڈاکٹر صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے 2-3 دفعہ. وہ تجربہ بھی ناکام ہو بغیر گیا. صاحب بتائیں کیا مسئلے کا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، ہر چیز میر صاحب، دیکھی، ہر چیز سمجھی. بہت شکریہ. دیکھیں یہ 2022 ابھی ختم ہو رہا ہے، تو میں ایسی سوچ رہا تھا کہ یہ 2022 میں جس طرح آپ نے کہا ہائیبرڈ ڈیموکریسی اور یہ تمام چیزیں، لیکن 2022 میں کچھ ایسے فینومینا نئے آئے ہیں جو کہ ماضی میں انتھنکیبل تھے، اور ہماری نیندیں جو ہیں کافی اپنی پرسکون رات کو ہم سوتے تھے. اب پارلیمنٹ کے ریلیٹڈ فیصلے جو ہیں وہ رات 12 بجے آ رہے ہیں، چاہے وہ 10 اپریل والے فیصلے ہوں اپنا نیشنل اسمبلی کے، وہ اسپیکر کے اور سپریم کورٹ کے، یا پھر یہ جو گورنر صاحب نے جو چیف منسٹر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا، یہ بھی 12 بجے کے بعد. اور دوسرا فینومینا ہماری جو عدلیہ ہے وہ اپنے دن سے وہ زیادہ رات کی طرف وہ اپنا مائل ہو گئی ہے. ان کے فیصلے بھی اسمبلی میں رات 12 بجے توڑی تھی. ان کے فیصلے بھی اب رات کو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک اور فینومینا، کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہماری پارلیمنٹ کے باہر کوئی پریزن وین ہوگی، کنٹینرز ہوں گے. لاہور میں جیسے فیصلہ آیا وہ سب کہہ رہے میڈیا کہ ہمیں نہیں پتا، گورنمنٹ کہہ رہی ہمیں نہیں پتا. وہ جناب کنٹینر آ کے ایک دم گورنر ہاؤس کے باہر پتہ نہیں کدھر کدھر وہ لگنے شروع ہو گئے. تو ویری اسٹرینتھ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جہاں تک کہ پچھلے 2-3 دنوں کی بات ہے، عمران خان کی جو پورے سال کی جو ڈیموکریٹک سٹرگل، بڑی ہیروئک ڈیموکریٹک سٹرگل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ملینز کو موبلائز کیا، عوام میں اویئرنیس کریٹ کی، لیکن ان دی فائنل انالیسس 2022 میں پھر ان کا وہ منترا جو ارلی الیکشن وہ نہیں لے سکے، پریشر نہیں ڈال سکے. وہ جنریٹ عوام کا اتنا پریشر تھا، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہلی، ارلی الیکشن کی ڈیٹ نہیں مل سکی. پھر ڈیزولوشن والا منترا شروع ہو گیا، ڈیزولوشن والا فینومینا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیزولوشن والا فینومینا وہ بھی ناکام ہو گیا. اب کے پی اسمبلی نے کل ڈیزالو ہونا تھا، وہ بھی ڈیزالو نہیں ہوئی ہے کہ جی بس وہ ماحول نہیں ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے. سو بڑا واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 2023 میں بھی الیکشن مشکل ہیں، لگتا ہے یہ 2024 میں جائیں گے. آئی تھنک ہی از انڈرسٹوڈ کہ پاکستان میں ان کی جو یہ گورنمنٹ ہے، اپوزیشن فورسز وغیرہ، یہ تمام انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ان کا بڑا رول ہے. میں آگے بھی بات لوکل اسٹیبلشمنٹ ایز ویل. چلیں جی، لوکل اسٹیبلشمنٹ جو بھی آپ کہیں، وہ الیکشن نہیں ہونے دے میری رہے. طرح ہر اور بات میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جی، میں اور ڈالے نا، میں بھی یہی کیا کرتا ہوں جی، کبھی اور کبھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ لگتا ہے کہ یہ سارے سلسلے میں وہ بھی انوالوڈ ہے. لیکن دو بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ. نمبر ایک یہ آج کی 2 خبریں کوئکلی. تھرڈ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی S&P نے آپ کو B- سے کر دیا، سی ریٹنگ میں لے گئے اور نیچے لے گئے. اور دوسری آج لیٹسٹ خبر کہ IMF کے ساتھ جو ہم انتظار کر رہے تھے کہ دسمبر میں ٹاکس ہو گئے، ہمیں $1 بلین مل جائے گا، ہمارے ریزرو نیچے جا رہے ہیں، وہ جناب وہ بھی معاملہ نتیجے تک نہیں پہنچا. اب معاملہ جنوری میں چلا گیا. سو میں سمجھتا ہوں میری سسپینڈ یہ ہے اپنا میر صاحب، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھیل کھیل رہی ہے پاکستان کے ساتھ. ایک طرف انہوں نے تحریک طالبان کو لانچ کیا پاکستان پہ، وہی پرانی کھیل، اور دوسرا IMF کو لانچ کیا کہ پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کرو. آگے میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہوں گا کہ اب ایک نئی چیز جو ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے، سوشل میڈیا میں آ رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ نوبت اس تک آئے. ٹھیک ہے جی، میرا خیال میں ایک وقفہ لیتے ہیں. سب نے اپنی اپنی بات کی، دل کی بڑاس بھی نکالی اور سچ بھی بولا. یعنی یہ صرف بڑاس نہیں ہے، دل کی آواز بھی ہے، اور دل کی آواز ہی نہیں ہے، دلائل کے ساتھ بات ہوئی ہے. اور اب ہم تجزیہ کریں گے کہ کیا کریں، کہاں جائیں، عوام کیا کریں، بیچارے پس گئے ہیں. اس بات پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد.
جی ناظرین کرام، ساری گفتگو آپ نے سنی، سارے یعنی کہ پوری قوم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کا تو جو بننا بنے گا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو، اس ملک کا کیا بنے گا؟ ملک کا بھی چھوڑ دیجئے، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا کیا بنے گا، جس کا وہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ گوشت اتنا ہے، زرار کہہ رہے تھے، اور یعنی کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور جو لوگوں کے حالات ہیں اور جو صورتحال ہیں اس پہ تو تب پھنس گئے ہیں، بلکہ ہم سیلاب زدگان کو تو بھول ہی گئے ہیں۔ آج کچھ میں نے باتیں ریکارڈ کی ہیں، وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، اور ان کی جو حالت ہے وہ تو ہماری اس قوم کے شہروں میں رہنے والے لوگوں سے کئی ہزار درجے بری ہے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ آپ سلمان عابد صاحب کیا آپ میری صاحب بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے یا پولیٹکس جو ہے اس وقت ریلیونٹ ہوتی ہے جب وہ لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل کو ایڈریس کرتی ہے اور ایشوز کو ریزالو کر کے لوگوں میں ایک احساس پڑھاتی ہے کہ ڈیموکریسی ان کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے۔ ڈیموکریسی اور پولیٹکس اور عام آدمی کی زندگی میں جو خلیج ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، اس سے ہمارا جمہوری مقدمہ جو ہے وہ بھی کمزور ہوا ہے، اور لوگوں کا سیاستدانوں پر اعتماد بھی کمزور ہوا ہے، بلکہ ریاستی اداروں پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں اور عوام کچھ اور سوچتی ہے۔ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی تنقید، یہ جو ہم خود اپنے ساتھ ماتم کر رہے ہیں اور یہ جو خود ہم اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں ڈالے جا رہے ہیں مسلسل، اور مسئلوں کو حل کرنے کی بجائے مسئلوں کو بگاڑ رہے ہیں گورننس کے کانٹیکس میں۔ ہمیں کہا گیا تھا 18ویں ترمیم ہوگی تو صوبے زیادہ خود مختار ہو جائیں گے، اور جب صوبے خود مختار ہوں گے تو مقامی حکومتیں آئیں گی، لوگوں کے بنیادی مسئلے حل ہوں گے۔ وہ تو نہیں کیا انہوں نے، اور اب آپ دیکھیے کہ آج کے دن تک بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے کہا تھا سی پیک بنے گا، پہلے سڑکیں بنے گی، انرجی آئے گی، پھر انڈسٹریل زون بنیں گے، پھر کارخانے شفٹ ہوں گے۔ لوگوں کی حالت بدلے نہ بدلے، جو مسلم لیگ اور ان کے اتحادیوں کی حالت بدل رہی ہے نا اس ملک میں، وہ بڑی شاندار ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ وزیر بن جاتے ہیں، مشیر بن جاتے ہیں، اور 24 کے قریب تو ایسے لوگ ہیں 70 میں سے جن کے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قسم کی آپ ایک طرف بیگنگ ہے تو ہماری اجتماعی سیاست کا مسئلہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہماری پوری پولیٹیکل اپروچ کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ پرویز لائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ قائم وہاں پہ مراد علی شاہ صاحب کی مسئلہ ہو، پارٹی تھی عمران خان کی، اس کے بھی 54-55 لوگ تھے، وہ بھی وہی کیا نا، انہوں نے بھی وہی طریقے اپنائے نا جو باقی لوگوں نے اپنائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی موجودہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پالیٹکس کرنی ہے تو پھر ہم 4 لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا تو کوئی اس میں سے بینیفٹ نہیں ہے۔ ہم تو ایک پاور پالیٹکس میں کسی کے ہاں میں اور کسی کی نہ کرتے رہیں گے، کسی کی حمایت کریں گے، کسی کی مخالفت میں کریں گے، کیونکہ نیچے تو کچھ نہیں ڈیلیور ہونا نا۔ یہ بنیادی چیلنج ہے اس وقت سیاست کے لیے نہیں، پورے ریاستی سٹرکچر کے لیے، کہ اگر انہوں نے اپنے سسٹم کے اندر سٹرکچرل ریفارمز نہ کی تو یہ ریاست نہیں چل سکے گی جیسے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ سنجیدگی سے سوچیں کہ یہ ریاست کا نظام جو ہے اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، کیسے اکاؤنٹیبل کرنا ہے، کیسے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ باقی زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ ٹھیک بات۔ زرار صاحب کیا یہ کہتے ہیں ریاست نہیں چلے گی؟ میں نے تو پوچھا تھا کہ لوگوں کا کیا بنے گا، یہ ابھی کہتے ہیں ریاست نہیں چلے گی، تو کیا صورت بنے گی ہماری؟ سر بات تو ایک ہی ہے نا، دیکھیں اب انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اب اس میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں؟ جو ان کی بات ہے میں صرف ان سے اتفاق ہی کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو ایک اور خبر بھی بتا دیتا ہوں کہ ابھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ تربت میں بی ایل اے نے ذمہ داری قبول کی ہے سیکورٹی کانوائے پر فائرنگ کی، جس میں 5 شاید سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ تو دیکھیں یہ سب کچھ چل رہا ہے، آپ کے جو دشمن ہے۔ اچھا دوسری بات ہے کہ میں نہیں خیال کہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے، اس چیز میں ہم خود کفیل ہیں۔ اب پہلے تو ہمارا یہ تھا نا کہ جی جب افغان طالبان آئیں گے تو ٹی ٹی پی پر کنٹرول کریں گے، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بچی کچھ امید اس بات کی تھی وہ بھی چلی گئی ہے۔ تو پوائنٹ اس کی ہے اب جہاں بھی دیکھیں آپ کسی سیکٹر کو اٹھا لیں، آپ کسی شعبے کو اٹھا لیں، کہیں آپ کو بہتری نہیں نظر آئے گی۔ اگر کوئی تھوڑا بچہ کچھ سہارا ہے تو وہ یہی ہے کہ یار ہماری عوام پھر بھی نہ کوئی طریقہ نکال لیتی ہے سروائیو کرنے کی۔ دس از ناٹ تھینکس ٹو دا اسٹیٹ، دس از ڈسپائٹ دا اسٹیٹ۔ ٹھیک ہے، ریاست کے باوجود ہماری عوام سروائیو کر لیتی ہے، اور اس میں کسی پولیٹیشین یا کسی اسٹیٹ ادارے کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی ناکامی کا ہی ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ آپ مجھے بات بتائیں
اب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ ایزی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے لارجسٹ والنٹیئر ایمبولینس فورس ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اتنی بڑی والنٹیئر ایمبولینس فورس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ریاست نے وہ میدان ہی چھوڑ دیا تھا نا. ٹھیک بات بالکل چھوڑ دیا. ایجوکیشن چھوڑ دی, ہیلتھ چھوڑ دیا, صحت چھوڑ دی. پاکستان میں ہر ایک چیز پرائیویٹائزڈ ہے بھائی. آپ کی سیکیورٹی پرائیویٹائزڈ ہے, آپ کا پانی پرائیویٹائزڈ ہے, ہر ایک چیز ہے, ہر شاخ پر مافیا بیٹھا ہوا ہے. کراچی میں آپ کو پتا ہے چھالیا کا مافیا بھی ہے, پتا ہے آپ کو اس کے بارے میں, جنہوں نے باقاعدہ ڈرگ انسپیکٹر کو قتل کرایا ہے. اچھا یہ چھالیا مافیا, تو پھر آپ سوچیں کہ لینڈ مافیا کی کیا پوزیشن ہے. پروین رحمان کا تو نام سنا ہوگا آپ نے. پانی کی مافیا کی کیا سچویشن ہے, اور پانی کی مافیا پر آپ کراچی میں رپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پھر کچھ آپ کے اداروں کے نام بھی آتے ہیں. ٹھیک بات تو پوائنٹ ہے سر کہ اتنی گھومی ہوئی سچویشن ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ ایک چیز اٹھائیں اس کے ساتھ 10 اور چیزیں نکل آتی ہیں. ٹھیک بات. جی طاہر مالک صاحب کیا کہیں گے؟ سارا رونا ایک ہی ہو رہا ہے, ریاست تو کام کر نہیں رہی, لوگوں کی صلاحیتوں پہ اعتبار کرنا پڑے گا. وہ یہ پسے ہوئے لوگ کیا کریں گے؟ پسے ہوئے لوگوں کو اور پسنا پڑے گا, اور کیا کرنا پڑے گا. سیدھی بات کو مجھے بریگیڈیئر صاحب کی بات سن کے ہنسی آ گئی. کیا میں, آپ نے سینئر تجزیہ نگار کا تھا, میں تو اب سینئر ترین میں آ گیا ہوں, 60 سال کا ہو گیا ہوں. تو بات یہ ہے, بڑی سمپل ہے. یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے جو بڑا پرانا وہ پورا نکالا کہ جی یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ذرا سن لے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہم سے کیا کرتی ہے. میں وہ بتانے چاہ رہا ہوں. آپ کو 11,000 ارب روپیہ چاہیے یہ ریاست چلانے کے لیے. دوبارہ سن لیں, 11,000 ارب روپیہ آپ کو چاہیے ریاست چلانے کے لیے. یہ وہ ریاست کا خرچہ ہے جو صرف 14 ارب روپے اس نے رکھے ہیں پاکستان کی ہیلتھ کے لیے. میں فیڈرل بجٹ بتا رہا ہوں, 14 ارب رکھا ہے دنیا کی 5 بڑی پاپولیشن کے لیے. یہاں سے آپ ریاست کو سمجھ جائیں, 11,000 ارب اس کو چاہیے. اس سال اس ریاست نے جو مجھے اتنی بڑی اس نے رکھی ہوئی ہے جو انفراسٹرکچر, اس کے خرچے کے لیے سارا خود ہی کھاتی ہے پیسے. 30 سے 32 بلین ڈالر اس نے ایک سال میں ادھار دینا ہے. 3 سال میں اس نے 72 بلین US ڈالر کا ادھار دینا ہے. اور اس وقت اس کے پاس 7 بلین اس کے پاس فورن ریزرو ہے جو سارا ادھار ہے. تو یہ سازش انٹرنیشنل ہے کہ لوکل ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بریگیڈیئر صاحب جیسے فہم رکھنے والے دانشور بندوں کا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے. اور جب تک آپ اس ریاست کو سین نہیں بنائیں گے, ایفیشینٹ نہیں بنائیں گے, پیپل فرینڈلی نہیں بنائیں گے, یہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ نہیں آئے گی, یہ ہیومن ہیلتھ پہ نہیں آئے گی, یہ ایجوکیشن پہ نہیں آئے گی, یہ اس کا اپنا پیٹ بڑا ہوتا جائے گا, یہ ہیوی ہوتی رہے گی. اور ساڈے نال جتیاں ہوندیاں رہیں وہ ہم کھاتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 75 سال اور کھا لیں گے. جی بریگیڈیئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست پھیلتی جا رہی ہے, موٹی ہوتی جا رہی ہے, سوچتی جا رہی ہے, اور ہم عوام جو ہیں سوکھتے جا رہے ہیں, غریب ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ریاست کے جو تمام انٹرسٹ ہیں وہ بالکل پاکستان کے ہر کونے تک اب چلے گئے ہیں. لیکن وہ اس میں ایک پورا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. ریاست کے ادارے جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں, اربوں روپے میں وہ ٹیکسز دیتے ہیں, تو ایک اچھی بات ہے فرام دیٹ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میر صاحب, ہم تو اس وقت یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی ایک خبر آ جائے پاکستان میں, کہیں پہ کوئی اچھی خبر آ جائے تو دل کو تسلی ہوگی. اب جب ہمیں سندھ سے بھی یہ خبر آتی ہے کہ جناب وہاں پہ چیف منسٹر صاحب ریسکیو 1122 کا فائنلی 18 سال 20 سال کی گورننس کے بعد ریسکیو 1122 ایمبولینس جو ہے سروس وہاں پہ شروع ہو رہی ہے کراچی میں. پھر گرین لائن ریڈ لائن وہ جناب کراچی میں, اور اس کے بعد اور اربن سٹیز میں سندھ میں. تو خوشی ہوتی ہے کہ یاد چلو اگر سندھ میں کچھ ہو رہا ہے تو دس شوڈ بی ویلکم ایز سم گڈ نیوز. لیکن میں بھی کراچی میں رہا ہوں, زرار صاحب اس میں بہت, یعنی کہ جو وہاں آپ کہتے ہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ ابھی حال ہی میں جو IMF یا ورلڈ بینک نے 1.7 بلین ڈالرز کا پیکج انہوں نے کچھ پروجیکٹس کے لیے ایگری کیا سندھ میں, تو میں نے کہا کہ بڑے لکی لوگ ہیں, وش میں اس وقت سندھ گورنمنٹ میں ہوتا تو یہ تو پتہ نہیں کتنی میری جنریشن جو آگے بن جاتی ہیں جب یہ 1.7 بلین ڈالر کنزیوم ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں اوور آل بات کیا ہے, اس وقت پوزیشن یہ ہے, میرا یہ ایمان حد تک یہ ہے کنوکشن کہ پاکستانی قوم ایک بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے, ہر مشکل وقت میں, ہر کرائسس میں دے ہیو باؤنسڈ بیک.
اور ریاست کے جو برڈن ہے, چاہے وہ اکنامک کرائسس ہو, چاہے وہ سیکورٹی کرائسس ہو, چاہے اور کسی قسم کا جو پرابلم ہو, عوام نے اس کو برداشت کیا ہے. اور عوام نے کبھی عوام دیکھے نا 70,000 پاکستانی جب شہید ہوئے پہلی والی وار آف ٹیرر میں, شاید اب پھر نہ کہ ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں گھیر لے ایک اور وار آف ٹیرر میں, تو ایک پاکستانی نے اف نہیں کیا. میں سیکورٹی اہلکاروں کے علاوہ بھی بات کروں جو عام پاکستانی جو دہشت گردی کا شکار ہوئے. سو it is the nation, resilient nation, جو کہ اس وقت ڈیمورلائز ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر ایک دفعہ ریاست کے انٹرسٹ کی, ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے جی, پاکستان کو بچانے کی ایک ہی امید ہے کہ اس کے عوام کھڑے ہوں, ان میں بڑی طاقت ہے. اگر آپ اجازت دیں جی کھوڑ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل ویسے ایک تو یہ جو ریزیلینٹ کا لفظ ہے نا, اس سے میں انتہائی تنگ آ گیا ہوں کہ اس کا مطلب ہے عملی, اس کا جو مطلب ہے اور بھگتے یہ مطلب ہے. اور بھگتو یار, تم مار کھا سکتے ہو, میں تمہیں مارتا رہوں گا اور پھر میں تالیاں بجاؤں گا کہ یار دیکھیں کتنی ہمت ہے آپ نے. نہیں ٹھیک ہے ذرا صاحب, میں دوبارہ آتا ہوں آپ سے, یہی بات کرتا ہوں میں بالکل ایک وقفے کے بعد, اور بات آپ سے شروع کرتا ہوں. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد بات شروع کرتے ہیں. یہ ناظرین کرام, ہم گفتگو کر رہے تھے, زرار صاحب بات کر رہے تھے تو ہمیں وقفہ لینا پڑا. میں بات انہی سے شروع کرتا ہوں اور اس سے چاہتا ہوں کہ لاسٹ سیگمنٹ ہے وہ اپنی بات کو مکمل, اور بھی جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پوری وضاحت کے ساتھ سب بیان کر رہے ہیں. جی ہم کیا کر رہے ہیں, اور لیکن کچھ بیان کریں, شاید کوئی رستہ نکلا ہے. جی زرار صاحب. جی دیکھیں یہ جو بات ہے نا, ریزیلینس کی بات تو چلے کر دی ہوں, میں دہراؤں گا نہیں. یہ جو بات ہے نا کہ پاکستانی عوام پھر بھی ریاست کو سپورٹ کرنے آئے گی, یار کوئی ایسا دن کبھی آئے گا ہماری زندگی میں کہ ریاست ہمیں پروٹیکٹ کرنے آئے گی؟ یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, بالکل شہید ہوئے ہیں سر, اس سے زیادہ شہید ہوئے ہیں اگر آپ ایکچوئل اسٹیٹس دیکھیں, اور پاکستانی عوام نے اف نہیں کی. پھر ریاست نے کیا کیا؟ انہی قاتلوں, انہی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ایک بار پھر. یار کوئی 20 دفعہ یہ چیز ناکام ہوئی ہے. مین وائل کیا ہوا؟ اچھا اونرشپ کیا تھی؟ علماء کا وفد جا رہا ہے, ہاں اسٹیبلشمنٹ کا وفد جا رہا ہے, یا کبھی آپ پارلیمنٹ میں اس کو لے آئے, پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, کیونکہ الٹیمیٹلی اونرشپ تو وہاں سے ہی ہونی ہے نا سر. ہاں تو پوائنٹ از کہ انہی قاتلوں کے ساتھ ایک بار پھر ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اچھا اس مذاکرات کی آڑ میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کیا ہے. یار یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی. ہاں یہ ایسے ہے کہ اگر پانی میں چھلانگ مارو گے تو گیلے ہو جاؤ گے, یہ بھی کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. پوائنٹ از کہ یار پاکستانی عوام یہ, پاکستانی عوام وہ ہے, بھاگ میں جائے سب کچھ. سوری ٹو سے میں تھوڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ریاست کہاں ہے؟ یہ انہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے ایک بار پھر مذاکرات کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں, ان کو ہم نے ریکنسائل کرنا ہے. دیکھو یا تو آپ کہیں کہ یہ انٹرنیشنل جو بھی کنسپیریسی ہے, کبھی بھارت ہوتی ہے, کبھی اشرف غنی ہوتا ہے, کبھی امریکہ ہوتا ہے, کبھی اسرائیل ہوتا ہے, جو بھی ہے میں کہتا ہوں سب ہے مل کے, تو کیا ان کے ایجنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ یار مطلب لاجک کیا ہے؟ ہم ایک بات کرتے ہیں وہ ہماری دوسری بات کے ساتھ جڑتی نہیں ہے. تو پوائنٹ از کہ جب, اور مجھے یاد ہے کہ جب تک آرمی پبلک اسکول اٹیک نہیں ہوا تھا, 8 سال ہو گئے, کسی کو یاد ہی نہیں ہے یار. ہر سال کم لوگ ہیش ٹیگ نیور فورگیٹ اگین بھاڑ میں جائیں گے, ہیش ٹیگ بھاڑ میں جائیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آرمی پبلک اسکول کے پیرنٹس ابھی تک پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کسی کو پتہ ہے, کسی کو پرواہ ہے؟ نہیں, ہمیں بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں ہے یار, میں اور کسی کی کیا بات کروں. پاکستانی عوام تو کھڑی ہوتی ہے, ریاست کب کھڑی ہوگی؟ ٹھیک بات ہے. ظفر ملک صاحب, طاہر ملک صاحب, میں ظفر ملک صاحب کہہ رہا ہوں. طاہر ملک صاحب, یہ بات تو کہ ریاست کب کھڑی ہوگی قوم کی؟ دیکھیں پاکستان کی کچھ ریالٹیز ہیں, وہ ہمیں بھی وہ انٹرنیشنل فلاں کرتے ہیں, بڑی پکی بات ہے. عوام مجبور ہیں, عوام پوری انسانی تاریخ جو بتاتی ہے کہ یہ سروائیول کا جانور ہے, یہ اس میں مار کھانے کی بڑی کیپیسٹی ہے. یہ پاکستانیوں کا کوئی اعزاز نہیں ہے, یہ مجبوری ہے جس کی وہ بریگیڈیئر سب تعریف کر رہے ہیں. دوسری بات ہے یہ سیاسی نظام ملاوٹی ہے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ریاست کا کنسپٹ بدلنے کی ضرورت ہے, ساری فلسفی کا مسئلہ ہے. یا آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی عوام نے ریاست کی حفاظت کرنی ہے, اس کو پالنا ہے, کہ پاکستان کی ریاست نے پاکستان کے لوگوں کو مضبوط بنانا ہے, ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ان کے لیے ایسے لاز بنانے ہیں جس سے یہ ان کی بہتر زندگی گزاریں, اپنے مذہب, اپنے عقائد, اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزاریں.
ہمیں فلسفیکلی ہم نے تو اپنے طالب علموں کو یہ گائیڈ نہیں کرتے کہ انہوں نے کون سا مضمون پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کہاں پڑھنا ہے. نہیں یہ ریاست بڑی کلیئر ہے نا میر صاحب, آئی ڈس ایگری ود یو. یہ ریاست نے جو چٹے چٹے امیر لوگ ہیں ان کو کہا اے لیول کریں اور او لیول کریں, انگریزی صحیح کریں اور باہر چلے جائیں, باقیوں کو اردو میڈیم میں پڑھا کے کہتے ہیں سی ایس ایس انگلش میں کرو. یہ ریاست کو بالکل ہر چیز کلیئر ہے, یہاں پہ کوئی ویک کام نہیں ہے. دنیا کی کوئی مجھے ریاست بتا دے جو جس کی عدالتیں یہ انگلش میں لکھ کے بھیجے کہ اس ملک کی جو قومی زبان ہے اردو میں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا ریاست نے کیا مذاق بنایا ہوا آپ کے ساتھ. تو یہ ریاست نے, میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ ریاست کو عوامی بنانا ہوگا, عوام کی خدمت کے لیے ریاست بنے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک, کیوں جی سلمان عابد لیکن صاحب؟ اب ریاست جو ہے وہ کوئی ویک تو چیز نہیں ہے, ریاست بھی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. اس میں آپ کے اداروں کے سربراہان ہیں, آپ کے سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, سیاسی قیادت ہے, انتظامی قیادت ہے, قانونی قیادت ہے, یہی لوگ ہیں نا جو ریاست کے نظام کو چلاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس موقع پر جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں, جہاں زرار صاحب بھی بات کر رہے ہیں, طاہر ملک صاحب بھی بات کر رہے ہیں, برگیر صاحب بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, کیا ہم اس موجودہ ریاستی حکومتی نظام اور جو گورننس کے نظام ہے اور جو ادارہ جاتی نظام ہے ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ان کو ری ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, ان کو ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں, ان کو ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں, اور اسی پرنسپل پہ جو بات طاہر ملک کہہ رہے ہیں کہ بیسک آپ کو ایک فنامنا, ایک فریم ورک چاہیے جس کے اوپر بیٹھ کے آپ بات کریں, اگر آپ نے نہیں کرنا اور اپنے اپنے انٹرسٹ کی بیسس کے اوپر جو آپ کے انڈیویجول رائٹس ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سیاست کرنی ہے, تو آپ قانون کو بھی اپنے حق میں استعمال کریں گے, آپ آئین کو بھی اپنے حق میں استعمال کریں گے, آپ جو ہے جمہوریت کو بھی اپنے حق میں استعمال کریں گے, سیاست کو بھی اپنے حق میں استعمال کریں گے, میڈیا کو بھی اپنے حق میں استعمال کریں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جو عام آدمی کو امپاور کرنے کی بات ہے, وہ جو ریاست کا دو طرفہ عمرانی معاہدہ ہے شہریوں کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ, وہ تو ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہا ہے. اور اس کے اندر اگر آپ نے فیڈنگ نہیں کرنی, اس کو آپ نے اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوزٹ نہیں کرنا اور لوگوں کو یہ احساس نہیں دلانا کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے, جو بات ابھی طاہر ملک صاحب نے بھی کی ہے, تو اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوگا. تو اب یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یہ پاکستان کی سیاسی قیادت اگر نہیں طے کرنا چاہتی تو پھر کیا اس پہ سوائے ماتم کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک بات ہے. بگیٹی صاحب کو یہ لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے آپ؟ میں میر صاحب یہ کہوں گا کہ دیکھیے کوئی ایسی بات کیجئے گا کہ جو سمجھ آ سکے کہ اس راستے میں چل کے ہم کچھ گین کر سکیں گے, ورنہ چھوٹی موٹی لڑائیاں تو روز ہوتی رہتی ہیں, گین بھی ہوتی رہتی ہے, ریاست میں لاسز بھی ہوتے کئی رہتے دفعہ ہیں. لوگ یہ مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں کہ شاید ہم صرف سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ ریاست میں آپ کے پارلیمنٹ بھی آتی ہے, آپ کے ایگزیکٹو بھی آتے ہیں, آپ کی جوڈیشری بھی آتی ہے, اور obviously دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آلسو. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جب تک عوام کی بات آتی ہے تو وہ تو ڈائریکٹ ذمہ داری ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی, ہمارے پارلیمنٹیرینز کی, ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کی. اگر آپ پارلیمنٹ کو کام تو کرنے دیا جائے. دیکھیں نا آپ کی نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جب ہم نے پارلیمنٹ کیا کام کرے یا کہ اس کو کون روک رہا ہے کہ وہ ملزمان عمران کہتے ہیں جی کھین کھین کے لوگ بلاتے تھے, کسی کو کہلاتے. بات یہ ہے کہ جب ملزمان جو ہے, جب ملزمان ہے کہ ملک میں ایک احتساب کا نظام ہے جو ایک اسینشل پارٹ ہے ہماری جمہوریت ڈیموکریسی کو آگے لے جانے کے لیے, جب ملزمان آ کے خود اپنے قانون پاس کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اور ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں, تو عوام کا اس لیڈرشپ میں, عوام کا اس پارلیمنٹ میں آپ مجھے بتائیں, اور یا وہ عدلیہ کے وہ چند ایسے لیول جو تمام کیسز کو آگے فرق کر دیتے ہیں, کیا اعتماد رہ گیا, کیا کانفیڈنس رہ گیا؟ سو اس وقت عوام کا جو کانفیڈنس ہے, there is a confidence of crisis, there is a crisis of confidence, sorry, as far as the state functioning is concerned. ابھی انہوں نے بات کی سلمان بھائی نے کہ جناب وہ گورننس یہ وہ, ہم شور ڈال رہے تھے کہ 75 سے کم کر کے آپ 40 بندوں پہ لے کے آؤ کیبنٹ کو, وہ میرے خیال 2-3 اور بھی بیچ میں یہ تو ٹھیک باتیں ہیں, چھوٹی بات. آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جب وہ ہی اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہے عوام کی انٹرسٹ کو دیکھ بھال کرنے کے لیے, تو پھر عوام ایونچولی اینڈ میں وہی رہ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تمام لوڈ برداشت کرنے کو تیار ہیں, پھر آپ انہی کو الیکٹ کرتے جائیں. ٹھیک بات ہے صاحب, اصل میں گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکی, عوام میں شعور بھی نہیں پیدا ہو سکا, وہ شعور جسے جمہوریت کا شعور کہتے ہیں وہ پیدا نہیں سکا. جمہوریت پہ ہم لٹکے ہوئے ہیں اور ہم جمہوریت کے راستے سے واقف نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں, کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں. عوام کا حال بہت خراب ہے, اتنا خراب ہے کہ زرار نے ٹھیک کہا تھا کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا, اور یعنی کہ اشارے دیے تھے کیا کیا, جب باہر جا کے دیکھتے ہیں مہنگائی کتنی ہے, کس حد تک ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مہنگائی تو وہ ہے جو شہروں میں بیٹھ کر ہم فیس کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے اس وقت اتنی مفلوق الحال ہے
کہ ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کے مویشی چلے گئے, ان کی زمینیں چلی گئیں, اگلی فصلیں بھی اگا نہیں سکتے, انہیں نہیں پتا سردیوں کا موسم کیسے گزرے گا, ان کا کیا بنے گا. اور اسٹیٹ کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, بہت مانگ رہی ہے دنیا سے, اور دنیا کہہ رہی ہے پتہ نہیں کہ کھا جاتے ہیں. آج ابھی یعنی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پیسہ آتا ہے کہاں جاتا ہے فلاں وغیرہ, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا سٹرکچر بھی ٹھیک ہونے والا ہے, ہمارے ادارے بھی ٹھیک ہونے والے ہیں. ہمیں وہ شعور پیدا کرنے کے لیے جو عوام کی چاہیے وہ بھی کرنا ہے. صحت, تعلیم اور دوسرے شعبے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے, ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. ہر چیز جو ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے, اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے. عوام میں بڑی ریزلینس ہے, کوئی شک نہیں ہے, عوام ہمارے بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان کی ریاست یہ سب کچھ شاید بڑی مشکل سے برداشت کر پائے جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.